बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं अजीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, डॉक्टर हैं। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी साथ रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, दोस्ती नहीं होती। दोस्ती एक साथ रहने से नहीं होती बल्कि दिल मिलने से होती है। और कुछ लोग राह चलते दोस्त बन जाते हैं, शनासा बन जाते हैं। इसी तरीके से अजीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब से हमारी दोस्ती हुई है, नई दोस्ती हुई है। मेरा जर्नलिज्म से तल्लुक़ है, ये मेडिकल पेशा से तल्लुक़ रखते हैं। दोस्ती की बुनियादी वजह ये हुई कि हमारे सियासी ख़यालात एक जैसे हैं। मैं भी इमरान खान की पॉलिसियों को सपोर्ट करता हूँ, डॉक्टर साहब तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम है कि इस दोस्ती को हम मज़ीद आगे ले जाएं और गपशप के नाम पे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू करें। हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार या 3 हफ्ते में एक बार या 1 महीने में एक बार। तो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि दोस्ती क्या होती है और इनका इस हवाले से क्या प्रोग्राम है कि हम किस पर हम बात किया करें। क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और ये डॉक्टर हैं, समाजी काम भी करते हैं, समाजी काम करते हैं, इंसानियत की भलाई के काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया फजल साहब आपका। जी, जैसे कि सर ने कहा कि हमारी बस कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई और विद इन सेकेंड, विद इन मोमेंट्स हमारी जो है वो मुलाकात होती, दोस्ती हो गई। तो जैसे इन्होंने बताया कि दोस्ती की बेसिकली 2 वजूहात थी। एक वजह तो थी कि हम सियासी जो है हमारे ख्यालात मिलते जुलते थे। हम एक ऐसी जमात को सपोर्ट करते हैं और हम एक ऐसे लीडर को सपोर्ट करते हैं जिसके पीछे इस वक्त पूरी कौम खड़ी है। और दूसरा हमारी दोस्ती की मेन वजह थी किताबों की वजह से। इनको भी बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक़ है और मुझे भी इस लिहाज से बड़ा जो है वो बड़ा शौक़ है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ। दोस्ती क्या है? बेसिकली दोस्ती जो है वो ख्यालात का मिलना जुलना होता है। एक दोस्त वो होता है कि जब आप खुश होते हैं तो वो आपकी इस खुशी को दोबारा कर देता है, और जब आप परेशान होते हैं तो वो आपके से पहले आपकी उस परेशानी का हल ढूंढ लेता है। इसी तरीके से वो आपके ख्यालात का मुहाफ़िज़ होता है। कोई बात जब आपसे शेयर करता है तो वो अपने दिल में रखता है। इसी तरीके से वो आपके जब आप मुसीबत में होते हो तो फ़ौरन आपके साथ खड़ा हो जाता है। तो एक दोस्त ऐसा होता है कि वो आपके हर चीज़ का जो है वो मुहाफ़िज़ होता है। तो बेसिकली हमारी दोस्ती भी ऐसे शुरू हुई और हमने समझा कि हमारे ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं, तो क्यों ना हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए। क्योंकि ये भी बहुत वसी सोचते हैं और मेरा भी ताल्लुक़ मेडिकल की फील्ड से है, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ। तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम जो गपशप करते हैं डेली बेसिस पे, उस गपशप को हम एक प्रोग्राम की सूरत इख्तियार करें और लोगों के लिए जो है ये मुफीद साबित हो। हमारे लोगों के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ये मसाइल तालीम से मुतल्लिक भी हैं, सेहत से मुतल्लिक भी हैं, कुछ समाजी इशूज़ भी हैं और फिर सियासत पे भी लोगों के जो है वो ख्यालात हैं जिनको हम ज़ुबान देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने अब इंशाल्लाह एक इरादा किया है कि हम दोनों मिलके जो है गपशप के नाम से एक प्रोग्राम करेंगे जिसके ऊपर हम अवाम के दिल की बात करेंगे। जो अवाम सोचती है हम उसी सोच को जो है वो अल्फाज देंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। तो हमारी ये दोस्ती इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। बहरहाल फजल साहब ने आज इस दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाया है और चूँकि किताबों से इनको भी प्यार है और मुझे भी प्यार है, तो उन्होंने मुझे एक बायोग्राफी जो है वो तोहफे में दी है जो कि पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर की है। बायोग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए? बेसिकली बायोग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो जिस बंदे की बायोग्राफी लिखी होती है उस बायोग्राफी उसकी लिखी जाती है जो अपनी ज़िंदगी का कामयाब इंसान होता है। और आप जब पढ़ते हैं, मेरे जैसा ये एक आम बंदा जब बायोग्राफी पढ़ता है तो उसको अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किलात होती हैं उनका सामना करने का हौसला पैदा होता है। क्योंकि कामयाब इंसान बंदा तभी बनता है जब वो मुश्किलात को फेस करता है, जब उनका सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है तो फिर वो कामयाब बनता है।
تو اس لیے بایوگرافیز پڑھنی چاہیے، اور ہمارے سامنے سب سے بڑی جو بایوگرافی ہے ٹاپ پریورٹی پہ ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ حیات صحابہ بھی ہے. اس کے علاوہ آج کے دور کے بڑے بڑے جو ہیں وہ اسکالرز ہیں، بڑے کامیاب انسان ہیں. ایلون مسک ہو گیا، اسٹیو جابز ہو گیا، مارک زکربرگ ہو گیا. اور ہمارے ملک کے اندر چونکہ ہم تو سیاسی طور پہ بھی ایک دوسرے کے ہم خیال ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ عمران خان جو ہے وہ ایک پاکستانی سیاست کا ایک آل راؤنڈر ہے. کیونکہ اس نے ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، پہلے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ عمران خان کی کوئی ایک خوبی بتائیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ لیکن اس سے پہلے آپ اپنا آبائی علاقے کے بارے میں بتا دیں. جی، میرا تعلق میاں والی سے ہے اور میری ساری جو ایجوکیشن ہے وہ میاں والی سے ہی ہے. پھر اس کے بعد میں نے میڈیکل کی ایجوکیشن کے لیے سرگودا کا رخ کیا. پھر وہاں سے اپنے سارے ہاؤس جاب کمپلیٹ کر کے پھر میں پوسٹ گریجویشن کے لیے ٹریننگ کے لیے لاہور آیا. اور میں فی الحال میں ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں، لیکن میرا جو اصل ہے میں کارڈک سرجری کی ٹریننگ کر رہا ہوں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے. باقی عمران خان کو میں کیوں پسند کرتا ہوں؟ کیونکہ ہر وہ بندہ، ہر وہ نوجوان جو اپنا ایک مستقبل دیکھتا ہے تو وہ ایک روشن مستقبل کی خاطر جو خود مختاری ہوتی ہے کہ اس کے اپنا جو ہے اس کا ایک روشن مستقبل ہو، اس کے ملک کے اندر کچھ ترقی ہو، اس کے ملک کا جو ہے وہ ایک جو چیز ہے وہ ملک جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ چلے، اس کے ملک کے فیصلے اس کے اپنے ملک میں ہی ہوں. اسی طریقے سے وہ بہادر لوگوں کا ایک نوجوان ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، وہ بہادری کو پسند کرتا ہے. تو عمران خان کے اندر 3-4 چیزیں جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایک نڈر انسان کی. دوسرا یہ ہے کہ وہ جب سوچ لیتا ہے کہ میں نے ایک چیز کرنی ہے اور وہ ہمیشہ بڑی سوچ رکھتا ہے. تو اس وجہ سے عمران خان ایک بڑی سوچ کے ساتھ ہمیشہ مستقبل مزاج ہے، اور وہ کبھی بھی اپنا جو ایک بات کہتا ہے اسے پیچھے نہیں ہٹتا. تو یہ بہت ساری یہ چند ایک چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند آئی ہیں، جس کی وجہ سے میں خان صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں. بہرحال آپ سے جو ہے انشاءاللہ ہمارے سامعین، ہماری جو ملاقات ہے اس ملاقات سے ہمارے سامعین کو بڑا فائدہ ہوگا، اور آنے والے وقت میں ہم اپنے سامعین کے لیے صحت سے متعلق، تعلیم سے متعلق، کیریئر کونسلنگ ہو گئی، اس کے علاوہ ہمارے جو سماجی ایشوز ہوتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ ہو گئی کہ لوگوں کو سوچ کیسے دینی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ سیاست میں بات کریں گے. سیاست میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سیاست ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے ہر چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر ہم سیاست پہ بات کریں تو تعلیم سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صحت سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہمارے جو فائنانس ہیں، جو ہمارے معاشی حالات ہیں سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب تک ہماری سیاست ٹھیک نہیں ہوگی، ہمارے ملک کا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارے ملک کا صحت کا نظام نہیں ٹھیک ہوگا، اور باقی جو حالات ہیں، معاشی نظام ہو گیا، معاشی حالات ہیں لوگوں کے ٹھیک نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں سیاست کے اوپر لازمی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا ہر کام سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جی فاضل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آخری آپ جو ہے اپنے پوائنٹس دیں. اچھا، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی تنظیم سے یا تنظیموں سے بھی وابستہ ہیں، اور اس میں کیا عہدے ہیں آپ کے؟ میں بیسیکلی انصاف ڈاکٹر فورم سے وابستہ ہوں، جو کہ پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے. اور میرا اس سے وابستہ ہونا اس لیے ہے کہ میں چونکہ عمران خان کی پالیسیز کو، جو عمران خان کا ویژن ہے اس کو پسند کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ عمران خان اقتدار میں آئے اور اس کا جو ویژن ہے وہ بڑا ایک کلیئر ویژن ہے اور بڑا براڈ ہے اور ایک ترقی پسند ویژن ہے. تو میں وہاں پہ فوکل پرسن کام کرتا ہوں اور انصاف ڈاکٹر فورم کے. اس کے علاوہ میں سماجی کارکن بھی ہوں. میں جب میرے لوگوں کو کسی ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹل کے اندر کسی مدد کی، بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے، یا پیشنٹ کا ویسے کوئی کام ہوتا ہے، ان کو چیک اپ کرانا ہوتا ہے، تو میں وہاں بھی ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں. باقی جو ہے میرے اپنا میں کالم وغیرہ بھی لکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے شوق ہے کہ میں یوٹیوب چینل کے تھرو اپنے لوگوں کو جو ہے اویئرنیس دوں. مختلف جو چیزیں ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، تو یہ سارے میرے وہ چیزیں. اچھا، یہ بڑا زبردست ہمارا انشاءاللہ پروگرام یہ رہے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام ہم گپ شپ ہی رکھیں، نام بدل بھی سکتا ہے. شروع میں یہ گپ شپ ہے، شروع میں تو ہم دو نے یہ پہلا پروگرام کیا ہے، دوسرا تیسرا وہ بھی ہم دو کریں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم دو ہی بیٹھیں، ہم 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے. ہو سکتا ہے کہ ہم ایک فورم بنا لیں جس میں 5 6 7 8 لوگ ہوں. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
یہ کتاب دیکھیں نا، اب ہم بکس پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ جب بکس کے حوالے سے بات ہوگی تو کتاب دوستی کے نام سے بھی پروگرام ہو سکتا ہے، جب ہم صحت سے متعلق بات کریں تو ہیلتھ ٹاک کے متعلق بات ہو سکتی ہے، جب ہم سیاسی ایشوز پہ بات کریں گے تو اس کا نام پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. تو جتنے ہم ایکسپرٹیز کو بھی بلا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ ان کی اگر جو ایکسپرٹیز ہوں گی اس کے مطابق وہ بات کریں گے. تو ہمارا بیسیکلی ہم دو کا ملنے کا اور بیٹھنے کا جو اصل میں سوچ تھی وہ یہی تھی کہ ہم اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اب لوگ جو ہیں ان کو زبان مل گئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس زبان کا اور اس فورم کا استعمال لازمی کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے، لوگوں کو ہر طریقے سے دیکھیں نا. اگر 2-4 فورم رہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، کیا بول رہے ہوں، وہ صحیح خبریں نہ پہنچا رہے ہوں. تو ہماری ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ وہ اصل تک پہنچے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ہر ٹاپک پہ اصل تک پہنچیں. انشاءاللہ ہمارا یہ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ.